السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مکمل روحانی محفل میں ہم بات کریں گے اس مبارک دن، اس خاص عمل، اس نعمت بھرے وقت اور اس روشن تاریخ کے بارے میں جس کا ذکر کئی بزرگوں کی کتابوں میں، کئی صوفیوں کی باتوں میں اور بہت سے عملی تجربوں میں ملتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ماہ شعبان کی 7 تاریخ کی، جو برکتوں، رحمتوں، مغفرت اور نور کی تاریخیں ہیں۔ یہ تاریخ کوئی عام دن نہیں، بلکہ وہ دن ہے جس میں انسان کا دل اگر سچا ہو جائے اور زبان اللہ کا نام لینے لگے تو اس بندے کی دعا اور روحانی تسبیح آسمان تک بلندی سے جاتی ہیں۔ ماہ شعبان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے بڑھا دیتے تھے، عبادت بڑھا دیتے تھے، راتوں کو جاگ کر تلاوت کرتے تھے اور دعا میں ایسا اثر پیدا ہوتا تھا کہ لگتا تھا اوپر آسمان سے برکتیں لگاتار برس رہی ہیں۔ یہ مہینہ صرف رمضان کی تیاری کا مہینہ نہیں، بلکہ رحمتوں اور نور کا وہ ذریعہ ہے جو ایک مومن کے دل کو روشن کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ہلکا کرتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اور اسی مہینے کی 7، 8 اور 9 تاریخ کو ایسا تصوفی عمل بتایا جاتا ہے جو انسان کی دعاؤں میں جان ڈال دیتا ہے۔ یہ عمل ہو بھی آسان ہے، چھوٹا بھی ہے، لیکن اس کا اثر اللہ کے فضل سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس تاریخ کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم کچھ تصویر پڑھ لیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنی سوچ کو اور اپنی نیت کو صاف کر لے۔ جب دل صاف ہوتا ہے، جب ارادہ سچا ہوتا ہے، جب انسان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، تب اللہ بھی اپنے بندے کو اس سے زیادہ دیتا ہے جتنا وہ سوچ سکتا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جہاں سے راحت اور سکون شروع ہوتا ہے، برکت شروع ہوتی ہے اور زندگی کے بند راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب عمل کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 7 کا انک اسلامی تعلیم میں کتنا اہم ہے۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینوں کا ذکر کیا، طواف کے بعد 7 چکر، جنت کے 7 درجے، نرک کے بھی 7 طبقات، یعنی 7 وہ عدد ہیں جس میں مکمل ہونے کا ایک اشارہ ملتا ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان شعبان کی 7 تاریخ کو خاص ذکر کرتا ہے تو اس میں بہ مکملتا کی کیفیت اتر آتی ہے جو اس کی دعاؤں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اب چلیے عمل شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس عمل سے پہلے وضو کر لیں، اپنے دل کی ہلچل کو شانت کر لیں، دل سے ہر برا خیال نکال دیں اور اندر سے یہ کہیں، یا میرے رب، میں تیرے سامنے آیا ہوں، تو میرے دل کو دیکھتا ہے، میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہی نیت آپ کو اس عمل کے لیے تیار کرتی ہے۔ اب سب سے پہلے درود شریف 7 بار پڑھ لیں۔ درود شریف اس چابی کی طرح ہے جو ہر دعا کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ درود سے دل پر لگی دھول اترتی ہے، نفس کے بوجھ کم ہوتے ہیں اور روح میں نور پیدا ہوتا ہے۔ درود کا اثر اتنا گہرا ہے کہ بڑے بڑے فقیر کہتے تھے، اگر دعا قبول کروانی ہے تو دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک کو شامل کرو، کیونکہ درود وہ روشنی ہے جو دعاؤں کو آسمان تک پہنچاتی ہے۔ آپ درود پاک کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھیں۔ سورہ اخلاص توحید کا نچوڑ ہے۔ اس کی تلاوت سے دل کے اندھیرے مٹتے ہیں، روح میں ہلکا پن پیدا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اندر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے۔ وہ چیز گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، نفس کی تھکان ہے۔ اس صورت کا اثر اتنا گہرا ہے کہ اگر کوئی انسان اسے روز پڑھ لینا اپنی عادت بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گھر میں برکت دیتا ہے اور اس کے دل کو اپنی نورانی تازگی سے بھر دیتا ہے۔ سورہ اخلاص
اپنی جگہ ایک عمل نہیں بلکہ ایک روحانی علاج ہے۔ اب آتا ہے عمل کا دوسرا حصہ، استغفار 100 بار۔ لیکن یہ استغفار صرف زبان سے نہیں، دل سے نکلنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ شاید اس سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن اصل چیز ہے کہ استغفار سے دل کی جنگ اترتی ہے، گناہوں کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں، نفس کی خامی دور ہوتی ہے اور انسان اللہ کی رحمت کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے۔ جب کوئی انسان استغفار پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسمان سے برسات کی طرح رحمت نازل فرماتا ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ یہ رزق کا دروازہ ہے، اولاد کی نعمت، روزگار کی برکت اور گھر کے ماحول کی راحت بھی بنا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ تنگ حالی میں پھنس جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید حالات کبھی نہیں بدلیں گے، لیکن یقین مانیے استغفار وہ چابی ہے جو تنگ حالی کے تالے کو توڑ دیتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ پڑھیں یا رزاقو 100 بار۔ رزاق وہ ہے جو ہر ایک کو دیتا ہے، جانوروں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، سمندر کی مخلوق کو، اور بہے بھی بنا حساب کے۔ جب کوئی انسان اس نام کو سچی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کے رزق کی رکاوٹیں ہٹنے لگتی ہیں، اس کے کاروبار میں نئی راہیں کھلنے لگتی ہیں اور اس کے گھر میں برکت اترنے لگتی ہے۔ یہ نام دل میں توکل پیدا کرتا ہے، انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے اور قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد پڑھیں یا وہابو 100 بار۔ وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، ایسا دینے والا جو بنا وجہ، بنا روک ٹوک، بے حساب دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اس نام کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایسی برکتیں آتی ہیں جن کا اس نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا نصیب بند ہے، لیکن وہاب کا نام پڑھنے سے نصیب کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہاب وہ ہے جو اس بندے کو بھی دیتا ہے جس نے کبھی دینے کی امید نہیں کی ہوتی ہے۔ اب آخر میں پڑھیں سورہ کوثر 11 بار۔ یہ سورت خوشی کی صورت ہے، برکت کی صورت ہے، نعمت کی صورت ہے۔ یہ صورت اس شخص کے لیے ایک نور بن جاتی ہے جس کے دل میں اداسی ہو، جس کے گھر میں تنگی ہو، جس کے رشتوں میں کھٹاس ہو، جس کے حالات کمزور ہوں۔ سورہ کوثر کی تلاوت انسان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے دل کو استر کرتی ہے اور اس کی دعاؤں میں ایک گہرائی اور طاقت پیدا کرتی ہے۔ اب اس عمل کے انتم حصے میں دوبارہ درود شریف پڑھیں اور پھر اللہ کے سامنے اپنا دل کھول دیں۔ جو کہنا ہے، جو مانگنا ہے، سیدھے اللہ سے کہیں، کیونکہ وہی سنتا ہے، وہی جانتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی بدلتا ہے۔ اب چاہے دل کی کوئی پریشانی لے کر بیٹھے ہو، اللہ سے کہیں، چاہے گھر کی تنگی ہو، اللہ سے کہیں، چاہے اولاد کی حاجت ہو، اللہ سے کہیں، چاہے کاروبار رکا ہو، اللہ سے کہیں، چاہے زندگی تھمی ہو، اللہ سے کہیں، کیونکہ جو اس دن سچے دل سے مانگ لے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ یقین کے ساتھ کریں، سچے دل سے کریں، نیت صاف رکھیں، انشاءاللہ آپ کی دعا اس 7، 8، 9 تاریخ کے نور میں بلند ہو جائے گی اور مسکان، راحت اور برکت آپ کی زندگی میں اترنا شروع ہو جائے گی۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل